بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑے ہی دکھی دل کے ساتھ یہ خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہاں، خبریں ملتی تھیں کہ پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، جیل سے رہا کر کے یا بے دخل کر کے بھیج دیا گیا، لیکن اب خبریں ہی بڑی عجیب طرح کی آنا شروع ہو چکی ہیں، اور ایسے ملک جن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا کچھ عرصہ پہلے تک، یہ ابھی بھی دنیا میں کوئی اتنا نام نہیں ہے ان کا، لیکن وہ ملک پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں ناپسندیدہ کہہ کے۔ مطلب آپ ذرا، ایک بندہ ہوتا ہے نا، اس کے ڈاکومنٹ پورے نہیں ہیں، واپس بھیج دیا، دیٹس اٹ، لیکن وہ واپس بھیج رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ناپسندیدہ ہے اس لیے ہم اس کو واپس بھیج رہے ہیں۔ یہ واپس بھیجنے کا کیا تک ہوا؟ اور کوئی ملک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ ہمارے ملک میں سیکیورٹی رسک ہے، ہم اس کو واپس بھیج رہے ہیں۔ اس طرح کی خبریں اب آنا شروع ہو چکی ہیں۔ یہ میٹر نہیں کرتا کتنے پاکستانی ڈیپورٹ کر دیے گئے۔ گزشتہ روز 37 کے قریب پاکستانی امریکہ، سینیگال، برازیل، سائپرس، بحرین، سعودی عربیہ، UAE، ترکی وغیرہ سے ڈیپورٹ ہو کے پاکستان پہنچے ہیں، لیکن اس میں جو خبر ہے نا، وہ خبر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ میں کسی کو یقین کریں کہ الزام نہیں دیتا کسی دوسری حکومتوں کو، یا پھر صرف اور صرف کسی ایک ہی پارٹی کو الزام نہیں دیتا۔ ہاں، ضرور بات کریں گے کہ ہم نے کس طرح اپنی تباہی کی ہے، اور عزت کی جو ہم زندگی جی سکتے تھے، ہم نے اس کو خود برباد کیا ہے۔ آپ کو خبر دیں، یہ جو میں نے آپ سے خبر شیئر کی ہے نا، یہ سائپرس کی ہے، قبرص جسے اردو میں بولتے ہیں۔ تو یہاں ایک پاکستانی پہنچا ہے جناب وزٹ ویزے پہ، تو اس کو ایئرپورٹ کے اوپر ہی واپس پاکستان ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کے متعلق کیا ریزن دی گئی ہے؟ ریزن یہ بتلائی گئی ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے۔ اب یہ کس قسم کی ریزن ہوتی ہے؟ ہم نے بہت سفر کیے ہیں، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ ان ہونے دیتے ہیں یا نہیں ہونے دیتے، وی کانٹ الاؤڈ یو، بس یہ کہہ دیتے ہیں، دیٹس اٹ، ہونا بھی چاہیے۔ تو وہ ناپسندیدہ کہہ رہا ہے۔ کون سا ملک؟ جو آپ گوگل پہ جا کے دیکھو نا، تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک، اور مقابل میں کون؟ مسلم دنیا کی واحد سپر پاور۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ سپر پاور تو ہم نے، یہ مطلب ایٹم بم تو ہم نے بنا لیا، لیکن ہم نے کردار نہ بنایا، ہم نے اپنے حلیے، اپنی عادتیں نہ بدلیں، جس کی وجہ سے دنیا اب ایسی باتیں کر رہی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کاش کہ کچھ لوگ سمجھیں جو بیرون ملک جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے۔ کاش کہ لوگ اپنی ان حرام زدگیوں سے باز آ جائے جو ہمارے متعلق ایسی رائے لوگوں کی بن رہی ہے۔ یقین کریں، جو ہماری حرکتیں ہیں۔ بحرین میں ایک پاکستانی پہنچا ہے، تو انہوں نے اس کے پہنچنے پہ اسے دیکھ کے کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارے لیے سیکیورٹی رسک ہے جی، ہم اس کو واپس بھیج رہے ہیں، ہم انٹر ہی نہیں ہونے دے رہے۔ پوری دنیا کی وہ منتیں کر رہا ہے کہ ہمارے پاس آؤ سیاحت کے لیے بحرین۔ وہ اس سے پیسہ کماتا ہے بڑا، وہ ویزا آن ارائیول دے رہا ہے، ای ویزا دے رہا ہے، آؤ آؤ، مطلب بڑا کہہ رہا ہے۔ لیکن پاکستانی پہنچتا ہے جس نے ساری بات ہمیں خرچ بھی کرنے، وہ کہتا ہے جی سیکیورٹی رسک ہے، ہم اس کو نہیں دیتے۔ یہ صورتحال ہے۔ حکومتوں کا انتظار مت کرنا، حکومتیں کبھی بھی مہربان نہیں ہوں گی۔ حکومت کا ایک ہی کام ہوتا ہے، ٹیکس لگانا، پیسے لینا، حکومت کرنا، پروٹوکول انجوائے کرنا۔ یہ اپنی حالت بہتر بنانے کے لیے نا ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ میں اس وقت UK میں ہوں، اور یہاں پہ جو میں سٹوری سن رہا ہوں نا، میں کہتا ہوں پتہ نہیں مجھے کتنے مہینے لگیں گے ان سٹوریز کے اثرات سے باہر نکلنے میں، کہ ہمارے پاکستانی یہاں بھی کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، غیرت وغیرہ کس طرح سے نیلام کر رہے ہیں یہاں سیٹل ہونے کے لیے۔ یہاں غیر ملکی گوری خواتین دوسری خواتین کے ساتھ نیشنلٹی کے چکر میں شادیاں کر کے ان کو چھوڑنے والے، اور ان سے بچے پیدا کر کے ان کو چھوڑنے والے، یہ پاکستانی کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو لوگ ہمیں ناپسندیدہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ میں واپس آؤں گا تو انشاءاللہ میں ان تمام سٹوریز پہ ایک ایک کر کے بات کروں گا، صرف اس لیے کہ یہ جو ہمارے لوگ غلط کر رہے ہیں نا، ان کی اس غلطی کو، اس کے اثر کو کم کرنے کے لیے ہم بحیثیت پاکستانی جب جائیں تو کچھ ایکسٹرا پازیٹیو کرنے کی کوشش کریں، کہ جس کی مدد سے کچھ ہمارا یہ جو گدلا سا چہرہ ہے، یہ کچھ دھل سکے ہماری پہچان کا۔